ایک لومڑی 2 دن سے بھوکی تھی۔ اسے کہیں بھی کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک باغ میں آ نکلی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک درخت پر ایک کوا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کوے کے منہ میں ایک روٹی ہے۔ لومڑی کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ کوے کی تعریف کرنے لگی۔ بھائی کوے، تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارے پر کتنے خوبصورت ہیں، تمہارا رنگ کتنا پیارا ہے، سچ مچ تم پرندوں کے راجا لگتے ہو، تمہارا گانا بہت میٹھا ہوگا، بانسروں سے بھی زیادہ میٹھا، دل تمہارا گانا سننے کو ترس رہا ہے، ذرا گانا گا کر تو سناؤ۔ کوے نے اپنی اتنی تعریف سنی تو وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے گانا گانے کے لیے چونچ کھولی۔ ایک اونچے ٹیلے پر گڈریے کا لڑکا دور گھنے جنگلوں کی طرف منہ کیے چلا رہا تھا، شیر آیا دوڑنا۔ بہت دیر تک وہ اپنا گلا پھاڑتا رہا۔ اس کی بلند آواز بستی میں بہت دیر تک گونجتی رہی۔ جب چلا چلا کر گلا سوکھ گیا تو بستی سے 2-3 بوڑھے لاٹھیاں اٹھائے آئے اور گڈریے کے لڑکے کو کان سے پکڑ کر لے گئے۔ پنچایت بلائی گئی۔ بستے کے سارے عقل مند جمع ہوئے اور گڈریے کے لڑکے کا مقدمہ پیش ہوا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غلط خبر دی اور بستی کے لوگوں کو خواہاں پریشان کیا۔ لڑکے نے کہا، میرے بزرگوں، تم غلط سمجھ رہے ہو، شیر واقعی نہیں آیا، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گڈریا جو کہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، ایک دن وہ بہت بور ہو رہا تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ کوئی شرارت کر لی جائے۔ تو اس نے گاؤں کی طرف رخ کر کے چلانا شروع کر دیا، شیر آیا، مجھے بچاؤ۔ گاؤں کے لوگوں نے جب یہ سنا تو فوراً سے ہتھیار اٹھا کر اس لڑکے کو بچانے کے لیے آئے، لیکن جب آئے تو دیکھا کہ وہ لڑکا تو پیٹ پر ہاتھ رکھے زور زور سے ہنس رہا تھا اور ارد گرد کوئی شیر نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے لڑکے سے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ اور پھر گاؤں کے لوگ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن پھر یہی واقعہ ہوا۔ لڑکے نے گاؤں کی طرف منہ کر کر چلانا شروع کر دیا کہ شیر آیا، مجھے بچاؤ۔ گاؤں کے لوگ پھر ہتھیار لے کر اس کو بچانے کے لیے آ گئے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی شیر نہیں ہے اور لڑکا پھر ہنس رہا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو اور زیادہ غصہ آیا۔ جب وہ واپسی کے راستے پر تھے تو انہوں نے تہیہ کیا کہ اب اس کو بچانے کے لیے کبھی نہیں آئیں گے، یہ تو بہت جھوٹا ہے۔ تیسرے دن جب گڈریا اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو اچانک سے وہاں پر شیر آ گیا۔ گڈریے نے گاؤں کی طرف منہ کر کے چلانا شروع کیا، شیر آیا، مجھے بچاؤ۔ سردیوں کی آمد تھی۔ ایک امرود کے درخت پر ایک ننھی سی چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا کا نام ہیبل تھا۔ اس گھونسلے میں اس کے بچے بھی رہتے تھے، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دن ہیبل کو بنا بتائے اڑ گئے اور واپس نہ آئے۔ ننھی ہیبل پہلے ہی ان کی وجہ سے اداس تھی۔ پھر جب سردیاں شروع ہوئیں تو سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے گئے اور کوئی بھی باہر نہیں آیا، یہاں تک کہ انسان بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تاکہ انہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اس درخت کے نیچے چونٹیوں کا ایک گھر تھا۔ ہیبل سارا دن شاخ پر بیٹھی چونٹیوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ چونٹیوں کا جب راشن ختم ہوتا تو وہ ہیبل سے مدد مانگتی۔ ہیبل امرود کے ٹکڑے کاٹ کر نیچے پھینک دیتی تاکہ انہیں نیچے نہ لے کے جانے پڑے اور چونٹیاں انہیں آسانی سے اٹھا سکیں۔ چونٹیاں انہیں اٹھا کر اپنے بل میں لے جاتی اور وہاں پر اپنے دن گزارتی۔ ہیبل کی بڑی چونٹیوں سے دوستی تھی۔ ایک دن ہیبل بہت پریشان تھی، وہ بہت اداس تھی۔ اس کا دل کیا کہ کوئی دوست ہو اور میں اس سے باتیں کروں، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں چونٹیوں سے باتیں کروں۔ وہ چونٹیوں کے بل کے پاس آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر چونٹیوں نے دروازہ نہ کھولا کیونکہ وہ تو اپنے بستروں میں دب کے بیٹھی تھیں۔ کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ ہیبل بہت پریشان ہوئی اور اداسی سے آ کر اپنے گھونسلے کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ سردیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چونٹیوں کا کھانا ختم ہو گیا۔ وہ اپنے بل سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ہر طرف پانی آیا ہوا ہے، تو پانی ان کے بل میں بھی گھس گیا۔ چونٹیاں دم دبا کر وہاں سے بھاگی۔
اب درخت پر چڑھنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ فوراً درخت پر چڑھ گئیں۔ اوپر چڑھ کے دیکھتی ہیں تو ہیبل الٹے لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے جب اسے آواز دی تو اس نے کوئی رسپانس نہ کیا۔ انہوں نے ہیبل کو سیدھا کیا تو دیکھا کہ وہ تو مر چکی تھی۔ کچھ کٹے ہوئے امرود پڑے ہیں۔ انہوں نے سوچا شاید اس دن ہیبل ہمیں امرودوں کے ٹکڑے دینے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ افریقہ کے ایک جنگل میں بہت سارے جانور آپس میں مل جل کر رہتے تھے اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ گویا جنگل میں منگل تھا۔ شیر بھی بلا وجہ کسی جانور کو نہ مارتا۔ اگر بھوک لگتی تو وہ گھاس کھا لیتا یا کسی دوسرے جانور کو۔ جنگل کے جانور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن نہ جانے کہاں سے ان کے جنگل میں ایک لومڑی آ گئی۔ بچوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ لومڑی کتنی چالاک ہوتی ہے۔ جانوروں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو وہ جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگی اور بولی، میں جس جنگل میں رہتی تھی وہاں میری کوئی عزت نہیں کرتا تھا، لہٰذا میں مجبوراً وہاں سے چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں۔ جانور اس کو اپنے بادشاہ شیر کے پاس لے گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دریا کے کنارے پر ایک درخت موجود تھا۔ اس درخت پر ایک فاختہ رہا کرتی تھی۔ اس درخت کی جڑ میں ایک چیونٹی کا گھر بھی تھا۔ ایک دن چیونٹی دریا کے کنارے کنارے جا رہی تھی کہ اتفاق سے اس کا پاؤں پھسک گیا اور وہ دریا میں جا گری۔ فاختہ بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ اس سے اپنی ہمسائے کی مصیبت دیکھی نہ گئی تو اس نے فوراً سے درخت سے ایک ٹہنی توڑ کر اس سے ایک پتا توڑا اور وہ اڑتی ہوئی چیونٹی کے پاس پہنچی اور پتا اس کے سامنے رکھ دیا۔ چیونٹی پتے پر بیٹھ گئی۔ پتا بہتے بہتے کنارے سے جا لگا اور چیونٹی صحیح سلامت دریا سے باہر نکل آئی۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایک روز ایک شکاری جنگل میں آ نکلا۔ اس نے فاختہ کو درخت پر زارا اور علی دونوں بہن بھائی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے اپنی نانی کے گھر گاؤں آئے تھے۔ ان کی نانی کے گھر گاؤں کے قریب ہی ایک جنگل موجود تھا۔ دونوں جب رات کو سو گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ دونوں باہر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت پر الو بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھی اور لومڑی باتیں کر رہے تھے۔ مختلف جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سارے جانور ان کو دیکھنے لگے۔ لومڑی نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ ہم نے تم کو پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ہم یہاں اپنی نانی کے پاس گرمی کی چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، زارا نے کہا۔ الو نے کہا، اچھا وہ بوڑھی خاتون تمہاری نانی ہے؟ وہ بہت اچھی ہیں، دن کے وقت پرندوں کو پانی اور دانہ دیتی ہیں۔ جی انہیں جانوروں سے بہت پیار ہے، خاص طور پر پرندوں سے۔ ہاتھی نے پوچھا، تم لوگوں کو گاؤں زیادہ اچھا لگتا ہے یا شہر؟ علی بولا، شہر میں بہت گرمی ہوتی ہے، تازہ ہوا سے لوگ محروم ہوتے ہیں، بارش کے بعد پانی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ یہاں گاؤں میں ٹھنڈی ہوا بھی ہے اور بارش میں خوبصورتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتا منہ میں گوشت کا ٹکڑا لیے ندی کے پل پر سے گزر رہا تھا۔ پانی میں اس کا عکس پڑ رہا تھا۔ اس نے جو ہی نیچے دیکھا اور اپنے عکس کو دیکھ کر وہ یہ سمجھا کہ یہ کوئی دوسرا کتا ہے جس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے۔ کتا بہت لالچی تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ دوسرا گوشت کا ٹکڑا بھی خود ہی لے لوں۔ اس نے جو ہی دوسرے کتے کے اوپر بھونکنے کے لیے منہ کھولا تو اس کا اپنا گوشت کا ٹکڑا بھی پانی میں گر گیا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ لالچ بری بلا ہے۔ ایک جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا۔ اس کا ایک دوست بھیڑیا بھی تھا جو مشکل وقت میں بھالو کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک دن بھالو نے سوچا کہ میرا مکان بہت خراب ہو رہا ہے، کیوں نہ اس کو گرا کر نیا بنا لوں۔ اس نے بھیڑیا کے سامنے تجویز پیش کی تو دونوں نے مل کر بہت محنت کے ساتھ ایک خوبصورت سا گھر بنا لیا۔ ایک دن شیر کا بھالو کے گھر سے سامنا ہوا تو اس نے دیکھا یہ کتنا خوبصورت گھر ہے، میں بادشاہ ہو کر غار میں رہتا ہوں اور میری رعایا اتنے پیارے گھر میں۔ اس نے سوچا کہ اس گھر کو تباہ کر دوں۔
وہ ہاتھی کے پاس پہنچ گیا اور اس کو اس گھر کو تباہ کرنے کے لیے کہا۔ ہاتھی شیر سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے بھاری پاؤں کے نیچے اس گھر کو کچل دیا۔ بھالو کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا میں شیر سے ضرور بدلہ لوں گا۔ ایک دن بھالو کو کسی گاؤں والے نے پکڑ لیا تو بھالو نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک موٹا تازہ شیر دوں گا۔ پہلے تو وہ انسان نہ مانا، لیکن پھر بھالو کی کوششوں سے وہ مان گیا۔ بھالو نے اسے کہا کہ تم یہاں پر جال ڈال دو، باقی شیر کو لانے کا کام میرا ہے۔ وہ بھیڑیے کے پاس پہنچا۔ بھالو نے اس سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ تو بھیڑیے نے اسے ایک ہرن کی کھال دے دی۔ پھر بھالو شیر کے پاس گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، جنگل کے کونے پر ایک خوبصورت موٹا تازہ ہرن کھڑا ہے، میں آپ کو پیغام دینے چلا آیا۔ ہرن کا سنتے ہی اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے کہا تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ بھالو تو یہی چاہتا تھا۔ باہر آ کر بھاگتا ہوا جنگل کے کونے پر پہنچا اور ہرن کی کھال اوڑھ کر ادھر ادھر پھرنے لگا۔ شیر نے اس پہ جھپٹا مارا لیکن بھالو بھاگ ارے آہستہ چلاؤ آہستہ۔ سمیت کی آنکھیں بند تھیں اور ہاتھ اشر کے کندھے پر مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ تمہیں مزہ نہیں آ رہا؟ مجھے کیا مزہ آئے گا، مجھے تو خوف آ رہا ہے۔ بائک آہستہ چلاؤ اشر، کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ سمیر نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ یہی دن ہے لطف اٹھانے کے، ڈرو نہیں، لطف اٹھاؤ۔ اشر نے بھی بائک کی رفتار کم نہ کی۔ ارے مجھے لطف نہیں آ رہا، مجھے لطف لینا بھی نہیں ہے، خود کو بچانا ہے، دھیمی رکھو رفتار۔ اس کو ڈرتے دیکھ کر اشر نے رفتار مزید تیز کر دی اور سمیت کے چلانے میں تیزی آ گئی۔ چلا کیوں رہے ہو؟ اشر کو غصہ آیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بائک آہستہ چلاؤ، یہ نہ ہو کہ ہم دونوں گر جائیں۔ اس کی بات سن کر اشر کے کان سائیں سائیں کرنے لگ رہے۔ اس نے بائک روک دی۔ میری بائک سے اترو فوراً۔ اشر سنجیدگی سے بولا۔ ہیں کیا؟ سمیت سمجھ نہ پایا۔ ہیں کا کیا مطلب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اترو۔ یہ سنتے ہی سمیت فوراً اتر گیا۔ کسی ڈرپوک دوست کے لیے میری بائک پر کوئی جگہ نہیں، اشر نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ تو سمیت کو ہنسی آ گئی۔ پہلے تو ڈر رہے تھے، اب ہنس رہے ہو، بہت عجیب ہو تم بھی۔ اشر منہ کا نقشہ بگاڑتے ہوئے بولا، بائک کی تیز رفتاری سے میں ڈر رہا تھا، تمہاری اس حرکت پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ وہ بدستور ہنستے ہوئے جا رہا تھا۔ اچھا اب بیٹھو، تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس نے بائک سٹارٹ کی۔ سمیت بیٹھ گیا اور اس نے چلا دی۔ راستے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا تو اس نے رفتار تیز کر دی۔ یوں وہ اور تیز کرتا گیا۔ احمق، پھر وہی کر رہے ہو نا؟ سمیت چلایا۔ اشر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ بائک تیز رفتاری سے نہیں چلانی چاہیے، انسان حادثے سے دو چار ہو سکتا ہے، مگر وہ اشر بہت مست تھا۔ بیوقوف، رفتار کم کرو، کہ یہ کہتے ہوئے اس نے اشر کے کندھے کو دھکا دیا کہ دونوں بائک کے ساتھ نیچے گرے اور ہڈیاں ٹروا بیٹھے۔ میں نہ کہتا تھا کہ آہستہ چلاؤ؟ وہ ٹھیک ہو گئے تو سمیر نے کہا۔ اشر کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں۔